وہاں کیوں دوسرے کو لے آ رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مثال دینا چاہوں گا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ماننے والے تھے. آج ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر کٹانے والے ہیں. یار میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہو جائیں. سب سے پہلے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سر جھکانے والے ہو جائیں. صحابہ کرام کیسے تھے؟ ایک مثال، یہ حدیث ہم لوگ سب کے لیے ہے، لیکن دیکھیے یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. کون ہے تاریخ آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار ادیار. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089. نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاری. یہ حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے. یہ خریم اسدی بہترین انسان ہے، مگر دو کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے. کاش وہ اپنے بال کو چھوٹا کر لیتے، اور کاش ان کا تہبند جو ہے وہ ٹخنے کے اوپر آ جاتا. خریم اسدی موجود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خریم اسدی بہترین انسان ہے، لیکن دو کمی پائی جا رہی ہے. یہ حدیث ہم سبھی لوگوں کے لیے ہے. بہت شکوے شکایت کرتے ہیں نا مولوی صاحب، مارکیٹ میں تو لمبی پینٹ ملتی ہے تو کیا کریں، مجبوری میں پہننا پڑتا ہے. ارے مولوی صاحب ٹیلر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ لمبی سل دیتا ہے. ٹھیک ہے لمبی سل دیتا ہے، تو کیا مارکیٹ میں قینچی ملتی کہ نہیں ملتی؟ مارکیٹ میں قینچی ملتی ہے، مارکیٹ میں قینچی ملتی ہے. جی ہاں ملتی ہے. سن لیجیے، پتا چلا اس صحابی کو خریم اسدی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، کاش کے ٹخنے کے اوپر تہبند ہو جاتا، اظہار ہو جاتا، جو کچھ پہنے ہوئے وہ ہو جاتا اور بال کم ہو جاتے. ایسا؟ ہاں. اب چاقو لے کر آ گئے، خرید کے لیے آئے، بال کو تو کان تک کاٹ لیا، اور ورثہ ازاروں انصاف ساقی، اور تہبند کو، پینٹ کو، لنگی کو، ارے جو بھی پہنا تھا اس کو اتنا کاٹ دیا کہ آدھی پنڈلی تک لے آئے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب فرض ہے کیا، مولانا صاحب سنت ہے کیا، مولانا صاحب نفل ہے کیا، ارے نہیں کریں گے تو مولانا ہوگا کیا، مولانا صاحب نماز کے وقت تو ہم اوپر کر ہی لیتے ہیں تو حدیث پر تو عمل ہی ہو جا رہا ہے، تو نہیں کریں گے تو چلے گا کیا؟ صحابی نے یہ نہیں پوچھا چلے گا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے، نبی نے کہہ دیا ختم، نبی نے فرما دیا ختم. فوراً صحابی رسول نے کاٹ لیا. تو جائیے دیکھتے ہیں کتنا جذبہ ہے ہمارے اندر اور ہم سبوں کے اندر کہ قینچی خرید کے لیے آئے. اب سے ایزار جو ہے، پینٹ جو ہے، لنگی جو ہے، تہبند جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے نہیں، کیونکہ یہ حدیث پہلے نہیں معلوم تھی. معلوم بھی ہے لیکن وہ جذبہ کم تھا. وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا. تو سنت کو لازم پکڑیے، جہاں بھی جو چیز ملے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی میں لائیے. اختلافات ہیں، پریشانی ہے، ہر طرف بدعات ہے، خرافات ہے. راہ نجات سنت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 5 باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4607. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ. لوگوں میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑے رہو، داڑھ سے پکڑے رہو. اس سے پہلے آپ نے کہا اختلافات رونما ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات نظر آئے گا. بچنے کا راستہ کیا؟ بچنے کا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لیا جائے. یہی کامیابی ہے، اسی میں کام. پھر آگے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اور اسلام کے اندر نئی نئی چیز پیدا کرنے سے دور رہو. اپنی طرف سے مت کہو،
ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھی چیز ہے نا، اچھی چیز ہے نا. ارے اچھی چیز ہے، آپ کے اچھا کہنے سے اچھا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا کہنے سے اچھا ہوگا یا اللہ کے اچھا کہنے سے اچھا ہوگا؟ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بنانے کا حق نہیں ہے، حلال کو حرام کرنے کا حق نہیں ہے، صحیح کو غلط کرنے کا حق نہیں ہے، تو کیا ہمیں اور آپ کو حق مل جائے گا؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ہوتے کون ہیں کہ جس چیز کو ہم نے حلال کر دیا آپ حرام کر دیں؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تو کیا ہم میں سے کسی عالم کو یا ہم میں سے کسی جاہل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ شریعت میں کوئی چیز داخل کر دے؟ جی نہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جو لوگ نئی چیز ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کو شریعت بنانے کا حق ہے، بدعتی بھی کہتا ہے جی ہمیں بھی شریعت بنانے کا حق ہے. اس لیے یاروں جب بدعت سے دور رہیں گے تو سنت کی طرف آئیں گے، اور جب بدعت میں چلے جائیں گے تو سنت مردہ ہو جائے گی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے. ہمیں چند سنتیں بہت یاد ہیں. مسواک کی سنت بہت یاد ہے ماشاءاللہ. فرض نماز کے بعد سنت بہت یاد ہے ماشاءاللہ. مسلمانی والی سنت بہت یاد ہے. اور مسجد سے جب باہر نکلے سنت ختم. بازار میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہی سود کھا رہے، دھوکہ دے رہے، بیوقوف بنا رہے، چونا لگا رہے ہیں. دیکھا میں نے کس طریقے سے غلط مال کو صحیح مال کے بیچ میں گھسا کر کے بیچ دیا. اس سے بڑا ہوشیار کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ ہے اصل جذبہ. یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب تو سکون ملے گا. اور میں سکون کہاں سے ملے گا؟ بالکل نہیں. تو میں نے ابھی یہ کہا کہ ہمارے درمیان جو عقیدے کا بگاڑ ہے اس کی سدھار کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں عملی بگاڑ بھی ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے، کیسے مسلمان ہیں؟ نماز کئے وقت کی رہ گئی ہے؟ آپ تمام کی بات نہیں کرتا، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں. اب نماز 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. سمجھ گیا فلسفہ؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. 8 کی مطلب ہفتہ والی نماز، ہفتہ والی بس جمعہ کی نماز. کھاٹ کی وہی 60 سال والی نماز، لاجے شرمے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. 360 کی کیا؟ عید بقرعید کی نماز. یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا آپ ایک صحابی کے بارے میں بتا سکتے جنہوں نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو؟ ایک وقت کی نماز. ہم اور آپ نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے. بھائی صحابہ کو بھی معلوم ہے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. مولوی صاحب وقت نہیں ملتا، کام بہت زیادہ ہے، 6 سال چھٹی نہیں دیتے، ذرا ٹھنڈی کا بھی موسم ہے نا. مولوی صاحب آئندہ ہفتے سے نمازی بن جائیں گے. صحابہ کو معلوم ہے اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ جوانی ہے، عیش کر لیتے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے. پاپا بھی نا جب بوڑھے ہو گئے تھے تو ایک حج پڑھ کے آ گئے تھے اور پاپا بھی سدھر گئے تھے. اب کسی مسجد کے متولی ہیں اور ڈنڈے لے کر گھوم رہے ہیں، اور ذرا بچے لوگ مستی کرتے ہیں نا تو مارتے بھی ہیں. میں بھی جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نمازی بن جاؤں گا. نوجوانوں کیا کہنا؟ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہو؟ میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں. مولوی صاحب کیوں آپ شکر گزار ہو؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگ حضرات اگر نہ رہے تو ہماری مسجدوں میں تالے لگ جائیں. ہمارے نوجوانوں کو ٹائم کہاں ہے، وقت کہاں ہے؟ نکروں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ یارو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. تیاری کر لیجئے، تیاری کر لیجئے، کوئی کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد کیا لے کر جائیں گے؟ آپ روزہ نہیں رکھتے اور مسلمان ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، اللہ نے طاقت دی مسلمان ہیں. حج کے لیے اللہ نے راستے بھی ہموار کیے، پیسے دیے،
آج کل آئندہ سال آئندہ سال آئندہ سال آئندہ سال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے اور ہم اور آپ مسلمان ہیں. موقع سے فائدہ اٹھائیے, کچھ کام آنے والا نہیں ہے. کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ یہی نیکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے. بیٹا نہیں کہے گا پاپا کے ساتھ میں بھی قبر میں جاؤں گا, بیٹی نہیں کہے گی کہ پاپا کے ساتھ میں بھی قبر میں جاؤں گا, محترمہ صاحبہ نہیں کہے گی کہ میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ قبر میں جاؤں گی, اور ماں باپ بھی نہیں کہیں گے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جائیں گے, ہم جانے والے میں جاؤں گا میں جاؤں گی نا. کیا لے کر جائیں گے ہم اور آپ؟ نماز قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ زکات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ حج قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہے؟ سب کا خیرات, پیار, محبت, ملنساری قبر میں جانے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یار سوچنا, عملی میدان میں بہت پیچھے ہے ہم اور آپ. کیا لے کر جائیں گے؟ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے, دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے, بچے بھی ساتھ نہیں جائیں گے. دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے, پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ, قبر تک سبھی لوگ ساتھ میں آئیں گے. اور پاپا کا انتقال ہوا ذرا رو بھی لیں گے دکھانے کے لیے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے. ارے کتنے بد نصیب ایسے بھی ہے پاپا کے انگوٹھے کو, مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے کو بینک بیلنس پر لگا دیتے ہیں. نہیں سنا آپ نے بات؟ اخبارات نہیں پڑھتے, دیکھتے نہیں, تو کاہے کو اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں, کاہے کو چونا لگا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا مال مت کمائیے, دونوں چیز کیجیے. پہنچا لہر تک تو آئے سب لوگ, ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. تیاری کر لیجیے. عقلمند کون ہے؟ عقلمند کون ہے جو چونا لگا دے؟ عقلمند کون ہے جو بیوقوف بنا دے؟ عقلمند کون ہے جو اس کی ٹوپی اس کو سر پہنا دے؟ عقلمند کون ہے؟ ارے جو خراب مال کو اچھے مال کے بیچ میں گھسا کر کے بیچ دے؟ عقلمند کون ہے؟ معلوم ہے اس کا سامان خراب ہے, ذرا چپکا دیا اوپر سے لگا کہ ارے نمبر 1 مال ہے لے لیجئے. بڑا عقلمند آدمی, بہت ہوشیار آدمی ہے. ایک مارا تو 10 مار کے آئے, ایک گالی دی تو 10 گالی دے دے, بڑا ہوشیار ہے. عقلمند کون ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259. فائل المؤمنین اقیس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے عقلمند کون ہے؟ غور سے سنیے گا عقلمند کون ہے. ہمارا اللہ کسی کو عقلمند کہیں, زیادہ بدھی والا کہیں, دماغ والا کہیں. دماغ والا تو وہ اچھی چیز میں, وہ دماغ والا نہیں جو سینہ نکال کے چلتا ہے, وہ نہیں, اچھی چیز میں. دماغ والا کون؟